بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می انیلا، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیٹی اور والد کے ریلیشن کے بارے میں، فادر اینڈ ڈاٹرس ریلیشن شپ۔ یہ رشتہ جتنا خوبصورت ہوتا ہے، جتنا بلیسڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہماری زندگیوں میں ایک نئی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ یہ رشتہ بہت ساری چیزیں آپ کو اس طرح کی زندگی آپ کی تبدیل نہیں کرتی جب ایک بیٹی کی پیدائش آپ کی گھر میں ہوتی ہے۔ آپ کے سوچنے کا انداز، آپ کا زندگی گزارنے کے طریقے، آپ کے زندگی سے ریلیٹڈ کرنے کے فیصلے، پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہر قدم آپ کی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بیٹی کی ذات ایسی ہے کہ جو آپ کی سوچ، آپ کے اقدام بدل دیتی ہے۔ ماں کے لیے تو ماں کے لیے بیٹا یا بیٹی دونوں ایک ایسے انعام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ظاہر سی بات، اس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے، وہ سفر کرتی ہے، وہ پرابلمس کو فیس کرتی ہے، وہ چیزیں فیل کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر صرف ماں کے لیے رکھی ہوتی ہیں۔ وہ ایک خوشی بھی ہوتی ہے، انر سیٹسفیکشن بھی ہوتا ہے، ایون کہ وہ جو تکلیفیں اور وہ جو مصائب سے گزری ہوتی ہے نا، اس میں بھی وہ بڑا پرسکون فیل کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو انعام دینا ہے۔ تو ماں کا تو ڈیفینیٹلی ایک الگ رول ہے، لیکن آج میں بات کرنے چاہ رہی ہوں فادر اور ڈاٹر ریلیشن شپ کے اوپر۔ والد، ایک بندہ جب والد بنتا ہے یا باپ بنتا ہے اور بیٹی کا بنتا ہے تو اس کی جو سوچ کا جو نظریہ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اس کی زندگی کی جو تقدیر ہوتی ہے، جو اوپر سے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ اس کا لائف آف جو لیونگ سٹائل ہوتا ہے نا، زندگی گزارنے کا، وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ قدرت کی طرف سے بدلتا ہے، کچھ انسان خود جو ہے وہ اس سوچ میں پاؤں رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے والد باپ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پہ لے آتے ہیں، ایک بیسٹ مین ہونے کی پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں اپنی مسز کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، فیمیلز کے ساتھ، آپ کو بتانا کی کوشش کر رہی ہوں کہ فیمیلز کے ساتھ ان کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں نا، وہ چینج ہو جاتے ہیں، ان میں نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے، ان میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو عمل ہیں وہ ہماری بیٹیوں کے نصیب پہ بہت افیکٹ کرتے ہیں۔ یہ انٹیلیجنٹ لوگوں کا، سمجھدار مردوں کا یہ ایک ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچ ایک باپ کو دیتے ہیں کہ اب آپ بیٹی کے باپ ہیں اور اب آپ اپنے راستے ہمیشہ سے صحیح ہونے چاہیے، لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جب وہ بیٹی کے باپ بنتے ہیں تب وہ ٹھیک ڈگر پہ چلتے ہیں۔ یہ تب بھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ وہ ٹائملی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر جو اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے۔ بیٹیوں کا جو نصیب ہوتا ہے، جو مقدر ہوتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اگلے گھر میں جا کے خوشحال رہے، اس کے نصیب میں ایک اچھا بندہ آئے، اس کے نصیب میں ایک اچھی لائف آئے، تو آپ اپنی نظروں کو نیچا کر لیں، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ اب اس کا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی آپ کو ملے گا، اور اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو آپ کو نظریں نیچے رکھنے کا ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم، آپ سورہ نور کو دیکھ لیں، آپ متعدد آیات ہیں کہ جس میں حکم دیا گیا ہے کہ اور مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ اب نگاہیں نیچے رکھنے کا مطلب تو ہمیں پتہ ہے، لب لباب، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ڈیٹیل میں بتاؤں۔ نگاہیں نیچے رکھنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ڈاؤن ورڈ کر لیں۔ فیمیل کی طرف یہ موسٹلی یہ جو آیت ہے، جو حدیث اس زمرے میں ملے گی، وہ یہی ہے کہ آپ کسی پہ گندی نگاہ مت ڈالیں، اپنی نظر ٹھیک کر لیں،
اور نظر سے میں جو مطلب لیتی ہوں وہ صرف دیکھنا نہیں ہوتا، وہ سوچنا بھی ہے. اپنا نقطۂ نظر ہی بدل ڈالیں. اگر آپ اپنی بیٹیوں کا نصیب چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹیاں اچھی رہیں، اچھے گھر میں رہیں، تو آپ ان کے نصیب کا باپ ایک ایسا شخص ہوتا ہے بیٹی کی زندگی میں جو اس کے مقدر کو لکھنے کا ایک قلم ہوتا ہے. آپ کے باپ کے وہ اعمال اچھے برے آپ کے مقدر، آپ کے نصیب پر، آپ کی بیٹی کے نصیب پر، اس کے آنے والی زندگی پر بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. آپ جو کرتے ہیں، آپ جو گزار رہے ہوتے ہیں زندگی، وہ آپ کی بیٹیوں کے لیے ویسی زندگی آ رہی ہوتی ہے. یہ ایک آزمائش ہے باپ کے لیے بیٹی کی صورت میں، یہ کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، آپ اپنے آپ کو ایک بہتر نقطۂ نظر میں. آپ اگر اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنی بیوی کو وہ رائٹس نہیں دے رہے جو اس کا حق ہے، اس کو ایون دو خوشی نہیں دے رہے، اس کو دبا کے رکھ رہے ہیں، اور آپ اپنی بیٹی کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو ایک اچھا انسان ملے گا، اس کی خوشیوں کا خیال رکھے. آپ خود سوچیں، جب ایک باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اگر آسمان سے چاند تارے بھی توڑ کے لا سکتا ہو تو وہ اپنی بیٹی کے دامن میں رکھ دے. یہ بیٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بیٹی دیتا ہے نا، تو وہ پھر اس کی ڈیفینیشن پہ نہ جائے، اس کی پوری ذات کی وہ عکاسی کرتی ہے. پھر بیٹی صرف آپ کی بیٹی نہیں ہوتی ہے، پھر آپ کی بیوی جو ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے. جب آپ وہ فیلنگس اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہیں تو آپ اپنی بیوی کے والد کا سوچیں. لیکن ہم لوگ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بس لگے ہوئے ہیں اندھا دھند زیادتیاں کرنے، ظلم کرنے، بے حیائی کرنے، حلال اور حرام کا ان کو فرق نہیں ہوتا. روڈوں پہ چلتی عورتوں کو دیکھتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہمارے گھروں میں بہنیں ہیں، ہمارے گھروں میں بیٹیاں ہیں. ہم لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم کردار کشی فوراً دوسروں کی بہن بیٹیوں کی فوراً کرتے ہیں. ہم اپنے ایک عمل سے اپنی بیٹیوں کا نصیب لکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. جو بھی برائی، جو بھی برا کام آپ عورت کے ساتھ، کسی بھی عورت کے ساتھ کرتے ہیں، یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا پھر آپ کو اپنی اولاد کے ذریعے، بہت ساری اولاد ہے، اپنے والدین کا کیے کی وجہ سے اپنی زندگیاں اتنی اسٹرگل میں گزارتے ہیں، اتنے فرسٹریٹڈ ہو کے گزارتے ہیں، اتنے دکھی ہو کے گزارتے ہیں. ایسے لوگ جب اللہ تعالیٰ کی طرف آنکھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو ٹھیک تھے، ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہم نے کبھی برائی نہیں کی، تو ہمارے ساتھ تو یہ جو نسلیں ہماری جو ہیں، جن گناہوں کا خمیازہ ہماری نسلیں بھگتتی ہیں، خدا را کچھ خدا کا خوف کریں. کچھ گناہ، اور یہ مرد، بھائی، باپ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے انتہا درجے کے ظلم کر جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوتی، اور ان کی پکڑ نہیں ہوتی. دنیا میں وہ گزار جاتے ہیں، ایک صحیح زندگی گزار جاتے ہیں، لیکن ان کی نسلیں ان کا خمیازہ بھگتتی ہیں. آخرت میں تو ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، عذاب ہے، لیکن ان کی نسلیں بھی اس چیز کا خمیازہ بھگتتی ہیں. ان کی نظروں کے سامنے ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. تب ان کو دکھ ہوتا ہے، تب ان کو اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے دکھ ہوتا ہے. جو چیز انہوں نے دوسروں کی بیٹی اور بہن کے لیے کی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہاں پہ جا کے ان کو ریلائز ہوتا ہے، پھر وہاں پہ وہ عورت بہت کمزور ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام دیا ہے، لیکن وہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. میں نہیں مانتی. اگر آپ کہتے ہیں نا کوئی عورت بہت بد زبان ہے، بہت بد سلیقہ ہے، اس کی تو دہشت بڑی ہے، میں نہیں مانتی. میں کہتی ہوں عورت جتنی کمزور ہے نا، کوئی نہیں. آپ فزیکلی آپ عورت کو پکڑ کے مار لیتے ہو، پھینک دیتے ہو، بس
وہ اتنی سی طاقتور ہے کہ وہ صرف اپنی زبان کا استعمال کرتی ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ زبان درازی انتہائی غلط چیز ہے، بہت غلط چیز ہے اور بہت گناہ ہے اس کا۔ لیکن میں صرف آپ کو طاقت کا بتا رہی ہوں کہ عورت کوئی طاقتور نہیں ہے، ہم نے بس ایک نام لگایا ہوا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ طاقت نہیں، مرد طاقتور ہے، اور وہ مرد اس طاقت کا ناجائز اور غلط استعمال کرتے ہیں۔ آپ جب کسی کی بیٹی کو بند کمرے میں مارتے ہیں نا، بند کمرے میں، وہ اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ شاید اس کا دل کرتا ہو کہ وہ کلیجہ اس کا پھٹ جائے۔ میں نے دیکھی ہیں ایسی بچی، وہ اپنے زخموں کو خود مرہم لگا رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی چوٹوں کی خود ٹھکور کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور اپنے بھائیوں کو نہیں بتا رہی ہوتی، اپنے باپ کو نہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں اس مرد کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی اپنے بچوں کے لیے۔ اور جب وہ ٹھکور کر رہی ہوتی ہے یا جب وہ رو رہی ہوتی ہے ایک کونے میں بیٹھ کے، تو آپ مرد کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس چیز کا کب تک فائدہ اٹھائے؟ کیا اللہ اس کی وہ چوٹ نہیں دیکھ رہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا خالق اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو پیدا کرتا ہے، اس کی ماں کو پتہ چل جائے تو وہ پھٹ جائے، وہ اپنی بیٹی لے جائے۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں سے جو محبت کرتے ہیں نا، وہ بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتے، وہ لے جائے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے، کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے جب آپ اس عورت پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ اپنی بیٹیوں کا مقدر لکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کیا کر لیتے۔ خدا را اس چیز سے باز ہے۔ اپنی بیٹیوں کے نصیبوں میں اگر خوشیاں لانا چاہتے ہیں، ان کے نصیبوں میں اچھی چیزیں، آپ کی کمائیاں، ہم یہ اتنے زیادہ گھٹیا سوچ کے مالک ہو گئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہماری خوشیاں پیسہ اور آسائشیں ہیں، جس پہ ہم اپنی بیویوں کو بالکل نہیں رائٹ دیتے۔ اس میں بھی تھوڑا سا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اگر آپ کو تقسیم بنانے والا بنایا ہے تو اس میں خوشی محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بانٹنے والا بنایا۔ پھر مرد جو اپنی بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے سب سے برا یہ اس لیے ثابت ہوتے ہیں کہ وہ دوسری عورتوں کو گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں کردار کشی کرتے ہیں، اور ایسے ایسے ظلم جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں حرام قرار دیے ہیں، وہ اس طرح سے طاقت کے بلبوتے میں آ کے کرتے ہیں، اور پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہو، لیکن وہ چیز آپ کی اولاد، آپ کی نسلیں پھر اس کا خمیازہ بھگتتی ہیں۔ تو اگر آپ اپنی بیٹیوں کو کے نصیب اچھے چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں اچھی اور ایک معیاری زندگی گزاریں، تو برائے مہربانی باپ جب بنتا ہے نا بیٹی کا، تو پھر تب تو سارے ہی ایک پورا انسان بدل دینا چاہیے، اس کی پرسنالٹی بدل جانی چاہیے، پھر وہ باپ ایک رسپانسبل باپ ہوتا ہے۔ اپنی بہنوں کو صرف بہنیں مت سمجھیں، سب کی بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھیں۔ میں نے دیکھے ہیں لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، کسی سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کی ماں بہن کو گالی دے دیتے ہیں، اور اگر آپ اپنی بہن کی سن لے گالی تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ پہ تو پھر اگلے کا قتل واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نہ کریں، اپنے آپ کو ایک مکمل انسان، ایک مسلمان بنا کے اس ایک دنیا میں ایک سامنے لے کر آئیں۔ اپنی بیٹیوں کے مقدر، اپنی بیٹیوں کے نصیب جب پتہ چل جائے نا، اور ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کیے کی سزا جو ہے وہ ہمارے بچوں کو بھگتنی پڑنی، لیکن ہم لوگ کسی ایسی چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں، ہم لوگ بہت ہی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ بہت محبت کرنے والا ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف یہ اپنے کے لیے چھوڑتے ہیں کہ اللہ صرف آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور آپ جس بندے پہ زیادتی اور ظلم کرتے ہی جا رہے ہیں اس کا کوئی آپ کو جواب دینا ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں
کوئی امتحان دیتے ہیں تو پھر اس کے نتائج کے لیے انتظار کیا کریں، تیار رہا کریں۔ میں سارے باپوں سے، جو باپ بھائی اس وقت میری بات سن رہے ہیں، 1 منٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے، انر سیٹسفیکشن کے لیے کسی کی ماں بہن کو گالی دینا اگر آپ کو سکون دیتا ہے، اس کو مارنا پیٹنا یا گندی نگاہیں آپ کو انٹرٹین کر رہی ہیں، برائے مہربانی اس وقت فوراً اپنی بیٹی اور بہن کے بارے میں سوچا کریں، برائے مہربانی۔ اور یہ سوچیں کہ اگر یہ گندی نظر آج میں کسی کی بہن بیٹی پہ ڈال رہا ہوں تو کل کو میری بہنیں بھی باہر نکلتی ہیں، میری بیٹی بھی باہر جاتی ہے، میری بیوی بھی باہر جاتی ہے، تو کیا اس پہ کوئی گندی نظر ڈالے تو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ میں ایک آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، اگر آپ اپنی نگاہیں نیچی کر لینا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد سے آپ کی بہن بیٹیوں کی حفاظت فرماتے ہیں، کوئی گندی نگاہ پھر اس پہ نہیں ڈال سکتی، گارنٹی ہے میری۔ کبھی کوئی اس کی عزت کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اگر آپ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر آپ اپنی بیوی کی، دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد سے ایسے حالات آپ کی بیٹی کے لیے آنے والی زندگی میں پیدا فرمائیں گے کہ جس سے آپ کی بیٹی کی عزت ہوگی، کیونکہ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ نیکی کریں گے تو اس کا اجر آپ کو دگنا ملے گا، آپ بدی کریں گے تو اس کا بھی بدلہ آپ کو دگنا ملے گا۔ تو ایسے کام، ایسی چیزیں مت کریں جس کا خمیازہ آپ کی بیٹی کو، آپ کے جگر کے ٹوٹے کو، آپ جس پہ دنیا لٹانے کو تیار ہوتے ہیں اس کو بھگتنا پڑے، اور وہ آ کے جس باپ کو اپنا آئیڈیلزم سمجھے، جس باپ کو اپنے لیے فخر سمجھے، تو اس کو کہیں نہ کہیں یہ فیل ہو کہ نہیں، اگر میرا باپ اچھا ہوتا تو آج میرے ساتھ بھی اچھا ہو رہا ہوتا۔ تو مت بنائیں دوسروں کی بیٹیوں کو، ان کی زندگیوں کو آزمائشیں مت بنائیں، ان کے لیے ایک اچھا راستہ ہموار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بیٹی دیتا ہے تو بہت ساری رحمتیں نوازتا ہے۔ کچھ لوگ تو بیٹیوں کی پیدائش سے خوش بھی نہیں ہوتے، اور مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خود فرما رہے ہیں، خود اور بار بار، کہ بیٹی رحمت ہے تم لوگوں کے لیے، تو آپ اللہ کی رحمت سے ناراض ہو رہے ہیں۔ اتنی جہالت، اتنے جاہل ہیں آپ لوگ کہ جس خالق کا آپ لوگ کھاتے ہیں، جس خالق کی آپ سانس اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے، آپ کا جسم کا ایک جو جز ہے وہ کام کرتا ہے اللہ کی مدد سے، آپ کا دل رک جائے آپ مر جائیں، آپ کا تھوڑا سا نروس بریک ڈاؤن ہو آپ اتنی تکلیف میں چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں بلکہ۔ تو جب اس کی مرضی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اسی خالق کی دی ہوئی رحمت سے ناراض ہوتے ہیں، منہ بناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس چیز سے نکالیں، اپنے آپ کو ایک مسلمان ہونے کی حق سے اپنی بیٹیوں کی عزت کریں، ان کی پیدائش پہ شاکر ہوں، اور ایسے طریقے، ایسے اعمال کریں جس کا آگے جا کے آپ کی بیٹیوں کو رزلٹ اچھا ملے اور ان کے جو مقدر ہیں وہ اچھے ہوں۔ یہ جہاں پہ آپ ایک اچھا جہیز دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ دنیا جہان کی ساری نعمتیں ان کو مل جائیں، وہاں پہ کوشش کریں آج سے آپ کی بیٹی چھوٹی چھوٹی بڑی ہوتی جائے تو اپنے عمل آہستہ آہستہ اچھے کرنا شروع کر دیں، ایک بہترین انسان کے طور پہ سامنے آئیں، اس کے لیے واقعی میں آئیڈیلزم لگے، اس کے سامنے اپنی بیوی کی عزت کریں، اپنی بیٹی کے سامنے اپنی بہنوں کی عزت کریں، ان کو پیار دیں، اپنی بیٹی کے سامنے دوسری عورتوں کو عزت دیں۔ آپ کی بیٹیاں آگے بیٹھی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ بائک پہ اور آپ سیٹیاں مار رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا سمجھے گی، وہ کیا سیکھے گی کہ میرا باپ اس کردار کا مالک ہے؟ تو اپنے کردار کو مضبوط بنائیں اور اپنی بیٹی